السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات خواتین اور معزز سامعین، آج کا ہمارا درس ہے سورہ توبہ کی 80-82 یعنی 80-81 آیات، جس میں یہود کی فضول تمناؤں کا اور بے فائدہ تمناؤں کا اللہ رب العالمین نے جہاں ذکر کیا وہاں اس کو ان کی حماقت کا سبب قرار دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو صرف 2 کام کریں اور بیکار کی تمناؤں کو چھوڑیں، اس کے بعد جب جنت میں چلے گئے تو جو چاہیں گے وہ سب کچھ آپ کو ملے گا۔ اب چلیے آغاز کرتے ہیں ہم آج کے اس درس تفسیر کا۔ آیت نمبر 80 سے پھر 81 اور 82 3 آیات آج ہمارے انشاءاللہ درس میں شامل رہیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون۔ اس کا ایک سبب نزول بھی ہے، آگے ہم بیان کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ جب قرآنی آیات کفار اور منکرین نبوت محمدیہ کے متعلق نازل ہوئی کہ بھئی ان کے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے، کفار کے لیے، جیسے سورہ کہف کے آخر میں بھی آپ جانتے ہیں اللہ نے بیان کیا ہے، یعنی افحسب الذین سے لے کر آخر تک، تو یہودیوں نے کیا کہا؟ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہا ہم بڑے لاڈلے ہیں تو ہم کتنے بھی جرائم اور گناہ کیوں نہ کر لیں تو چند دن ہی ہمیں جہنم کی سزا ملے گی، پھر اس کے بعد نکل جائیں گے۔ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے بعض احادیث میں۔ تو اب اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ انہیں ذرا کہیں کہ بھئی یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ جنت و جہنم کا مالک تو ان کا رب ہے اللہ تعالیٰ، یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ چند دن کے بعد جہنم سے تم نکل جاؤ گے؟ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اے محمد انہیں کہیں اتنا بڑا جو تم دعویٰ کر رہے ہو، انہیں یہود کے نقش قدم پر چل کر دنیا میں آج سے بہت سے ہیں جو طرق جن کو کہتے ہیں تصوف کے وغیرہ، جو جنت کی ٹکٹ یا گارنٹی یا بعض مذاہب جیسے نصرانی پادری وغیرہ لوگوں کو نشر کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، روافض میں یہ کثرت سے چیز پائی جاتی ہے کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں بھی جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے کے بغیر نہیں جا سکتا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ قل کہہ دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ نے تمہیں وعدہ دے رکھا ہے، تم نے وعدہ لے رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ فلن یخلف اللہ عہدہ، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اور تمہیں جہنم میں ڈالے گا نہیں، اور جہنم میں ڈالے گا چند دنوں کے بعد تم نکل جاؤ گے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا ایک تم کیا کر رہے ہو جس کو کہتے ہیں فضول گوئی، یا تم اللہ کی طرف ایک ایسی بات کو، ایک ایسے عہد کو منسوخ کر رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں، یا تمہارا دعویٰ جہالت پر مبنی ہے۔ اب امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں مطلع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جہنم میں کچھ ہی دن وہ رہیں گے پھر نجات پا جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ لے رکھا ہے کہ اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہو؟ جب وعدہ نہیں ہے تو تم جھوٹ بوٹ بکتے ہو۔ اور حافظ ابو بکر ابن مردوہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں اس کا سبب نزول، لما فتحت خیبر اہدیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ فیہا سم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی گئی جس میں ایک دمبی ذبح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت دیا گیا اور اس میں زہر ڈالا گیا تھا کھانے میں، گوشت میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجمعوا لی من کان من الجہود ہا ہنا،
جتنے بھی یہاں یہود ہیں سب کو یہاں پر اکٹھا کرو، حاضر کرو میرے سامنے۔ اور ان کو حاضر کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، من ابوکم، تمہارے آبا اجداد کون ہیں، تمہارا باپ کون ہے؟ قالوا فلان، انہوں نے کہا فلاں ہیں۔ قال کذبتم بل ابوکم فلان، تم جھوٹے ہو بلکہ تمہارا باپ فلان ہے۔ فقالوا صدقت وبررت، آپ نے سچ کہا اور آپ اپنی بات میں بری ثابت ہوئے۔ ثم قال هل انتم صادقین عن شیء ان سألتکم عنہ، یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک میں تم سے سوال کروں گا، کیا سچا جواب دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں یا ابا القاسم، وَإِن كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كِذْبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا، ہم جھوٹ ہی نہیں بول سکتے، اگر جھوٹ بولیں گے بھی تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہمارے جھوٹ کا، جس طرح ہم نے جھوٹ بول کر اپنا نسب بتایا آپ کو اور آپ نے ہمارے حقیقی باپ کو بتا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اہل النار، فقالوا نکون فیہا یسیرا ثم تخلفون فیہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہا کہ جہنمی کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کچھ دن کے لیے تو ہم جہنم میں جائیں گے اور بعد میں ہم نکل جائیں گے، اور یعنی آپ لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یعنی آپ کی امت پھر تم لوگ اس میں ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکسوا واللہ لا نخلفکم فیہا ابدا، اور ذلیل و رسوا ہو جاؤ، اللہ کی قسم ہم تمہارے نکلنے کے بعد تمہاری جگہ ہم نہیں جائیں گے کبھی بھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ هل انتم صادقین عن شیء سألتکم عنہ، ایک اور سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں لیکن تمہیں جواب سچا دینا پڑے گا، کیا سچ کہو گے؟ قالوا نعم یا ابا القاسم، ہاں ابا القاسم ضرور ہم سچ کہیں گے۔ فقال هل جعلتم في هذه الشاة سما، یہ جو تم نے میری دعوت کی ہے دمبی ذبح کر کے دی، اس میں کیا تم نے زہر رکھا تھا؟ فقالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں۔ فقال فما حملكم على ذلك، آخر اس کا باعث کیا؟ فقالوا اردنا ان كنت كاذبا ان نستريح منك، اگر آپ کا دعویٰ نبوت جھوٹا ہے تو ہمیں آرام مل جائے گا۔ وان كنت نبيا لم يضرك، اور اگر واقعی سچے نبی ہوئے تو زہر آپ کے لیے ضرر رساں نہیں ہوگا۔ اسے امام احمد و بخاری نے اور نسائی وغیرہ نے ایسے ہی روایت کیا ہے۔ یہ تھی پہلی آیت کہ یہود صرف جھوٹی تمناؤں کے سہارے، اور آج کل بھی بے شمار لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے وہ اعمال کر کے، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان الجنت حفت بالمکارہ، جنت جو ہے جفا کشی اور محنت کے کاموں سے گھیر دی گئی ہے، جب تک آپ عمل صالح ایمان کے ساتھ نہیں کریں گے جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جب اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو، اور جہنم کو ملذات سے گھیر رکھا ہے۔ تو یہ تمنائیں، جھوٹی تمنائیں بلا عمل کے، یہ جہنم میں جانے کے لیے اپنا راستہ ہموار کرنا ہے۔ جنہیں جنت میں جانا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھ کر مدد کی توفیق مانگتے ہیں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی، اللہ سے یہ دعائیں بھی کرتے ہیں اور اللہ سے کی رضا کے کام بھی کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار رہتے ہیں کہ اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ نے کہا بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گناہ تو بہت کیے ہیں اور گناہوں نے ان کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، اور یہی جہنمی اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ کسی ذات، قبیلے، رنگ و نسل کے ساتھ خاص نہیں، جو بھی بے ایمان ہوگا، ایمان نہیں لائے گا، ایمان کے تمام جو ارکان ہیں تقاضے پورے نہیں کرے گا اور پھر گناہوں میں لت پت رہے گا، تو وہ جہنمی ہے، ہمیشہ جہنمی رہے گا۔ یا کسی خاندان یا کسی طبقے، رنگ و نسل کے ساتھ جہنم خاص نہیں، بلکہ جو بھی بے ایمان و کافر بد عمل ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، جو بھی با ایمان مومن مسلمان اور با عمل ہوگا، اعمال صالح ایمان کے ساتھ کرے گا، شریعت کے مطابق عمل کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ لہذا کوئی بھی اگر دعویٰ کرے کہ میں شریعت سے خارج طریقے پر چلتا ہوں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور مرتکب نواقض اسلام ہے۔ جیسے شرعی تکالیف سے بعض لوگ
اپنے آپ کو خارج کر کے نماز وغیرہ نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہو چکا ہے فلیعوذ باللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سے روشنی یا رہنمائی حاصل نہیں کرتے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم کہتے ہو کہ کچھ دن ہم جہنم میں رہیں گے، بعد میں نکال دیے جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا تمہارا جرم ہے جو تم کفر کرتے ہو تمام انبیاء پر۔ جب ایک نبی کا کوئی انکار کرے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود و نصارہ انکار کرتے ہیں، تو یہ تمام انبیاء کا انکار ہوا، کیونکہ تمام انبیاء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے۔ بلا من کسب سیئۃ، یعنی کفر، جس نے برے اعمال کیے اور اس اپنے گناہوں سے لت پت ہو گیا، تو وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب جنت میں کون جائیں گے؟ میں نے عرض کیا تھا، بلکہ اس کو ایک میں مستقل درس رکھنا چاہتا تھا، تو آج ہی ایک علیحدہ تفسیر کے طور پر آیت نمبر 82 کو بھی میں شامل رکھتا ہوں۔ اس کا عنوان ہم دیتے ہیں کہ میرے قابل احترام بھائیو، کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو اہل ایمان سے مطلوب صرف 2 کام ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔ آپ حضرات و خواتین صرف 2 کام کر لیں تو الحمدللہ جنت کا راستہ بالکل ہموار ہے، اور وہ 2 کام بھی ارکان ایمان اور اسلام کے اندر الحمدللہ محدود ہیں۔ اس کے بعد بلندی درجات کے لیے مزید اضافی کام نوافل بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے صرف 2 کام تمہیں کرنا ہے اے میرے بندو، اور فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان 2 کام کون سے ہیں؟ ایمان اور عمل صالح۔ آپ کے پاس ایمان ہے، ایمان کے 6 کے 6 ارکان، آپ کے پاس عمل صالح ہے جو ارکان اسلام میں بیان کیا گیا، شریعت محمدی کے حدود و قیود کے اندر رہ کر، یعنی اخلاص و اتباع کے ساتھ عمل صالح آپ کرتے ہیں، تو پھر کیا؟ ایسی صورت میں جنت کا راستہ الحمدللہ آسان ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل صالح کیا، کسی بھی رنگ و نسل کے، کسی بھی قوم کے، کسی بھی جنس کے لوگ کیوں نہ ہوں، مرد ہوں گے یا عورتیں ہوں، اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون، یہی جنت والے ہیں۔ ایمان کے ساتھ آپ نے عمل صالح کر لیا، عمل صالح یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق آپ کا عمل ہو، تو پھر جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور عمل صالح کی تفسیر یہ ہے، علماء سلف کی ہیں، جیسے امام ابن کثیر لکھتے ہیں الموافق للشریعہ، یعنی شریعت محمدی کے مطابق۔ اب شریعت سے باہر رہ کر تصوف کے طرق پر اگر کوئی عمل کرتا ہے فلیعوذ باللہ، تو یہ عمل صالح نہیں بلکہ عمل طالح ہے۔ تو جو شریعت کے موافق عمل کرتا ہے ایمان کے ساتھ، شریعت محمدی کے موافق، اس میں ایمان بھی ہے اور عمل صالح بھی ہے، تو وہ جنتی ہے۔ اور یہ مقام مشابہ ہے اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کے کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اے یہودیو تمہاری تمناؤں اور آرزوؤں، اور یا جو بھی امت محمدیہ میں سے لوگ صرف آرزوؤں کے ذریعے جنت میں جانا چاہیں، اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے جنت کسی کو ملنے والی ہے۔ ہاں، جو بھی آدمی وہ کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، نہ رنگ و نسل کے سہارے کسی کو جنت ملنے والی ہے۔ جو بھی آدمی من یعمل سوءا یجزا بہ، جس نے برا عمل کیا یعنی خلاف شریعت محمدی کے جو چلا، اس کو اس کی جزا ملے گی، عذاب ملے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اللہ کے علاوہ کوئی اس کا دوست، ہمدرد، مددگار اسے ہاتھ نہیں آئے گا کہ جو اسے عذاب سے بچا سکے۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر و انثی وہو مؤمن، آپ جانتے ہیں کہ یہ آیات ہیں کس کی؟ 124 123 سورہ نحل کی۔ اور جو صالح عمل کرے، صالح عمل کیا؟ الموافق لشریعت محمد علی صاحب الصلاۃ والتسلیم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ مومنون، بشرطے کہ ایمان کے بعد جو اس کا عمل و ارکان اسلام میں وہ شریعت محمدی کے دائرہ کار کے اندر رہ کر کرے، شریعت سے باہر نکل کر چور دروازے جو ہوتے ہیں تصوف وغیرہ کے دیگر منمانی وغیرہ، اس پر نہ وہ چل رہا ہو۔
باغی نہ ہو شریعت کا. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. ایسے لوگوں کو جنت میں نہ داخل کیا جانا اللہ تعالیٰ خود اپنی رحمت سے کہتا ہے کہ یہ ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر ظلم حرام کیا ہے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. ذرا برابر ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہاں پر ایک اور حدیث ہم ذکر کرتے ہیں جسے امام احمد نے عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم و محقرات الذنوب. معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے بچ کر رہو فإنہن یجتمعن علی الرجل حتی یحلقنہ. آدمی گناہوں کو معمولی سمجھتا ہے, چھوٹے گناہ سمجھتا ہے, یہاں تک کہ اکٹھے ہو کر گناہ گار کو ہلاک برباد کر سکتے ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دی. کہا کہ جیسے ایک قافلہ تھا جو کہیں سفر کر رہا تھا اور سفر کرتے کرتے ایک جگہ راستے میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا کسی صحرا جنگل کے اندر. تو ایسی صورت میں کھانا تیار کرنے والا آزواج یا طباخ جو بھی کہیں وہ آیا. اب لوگ وہاں پر جنگل میں اور ٹیلوں نالوں میں پھیل گئے, گلیوں وغیرہ میں لکڑی یعنی ایندھن فیول کے لیے جو لکڑی ہوتی ہیں حطب یہ جمع کرنے کے لیے ہر آدمی ایک ایک لکڑی لے کر آیا, یہاں تک کہ ایک ڈھیر گٹھر لکڑیوں کا جمع ہو گیا. وَأَجَّجُوا نَارًا فَأَنْزَجُوا مَا قَذَفُوا فِيهَا. آگ انہوں نے بڑکائی, شعلہ زن کی اور جو اس میں پکانے کے لیے ڈالا وہ پک گیا. تو اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون. اے من آمن بما کفرتم, یعنی جو ایمان لایا تم میں سے اے یہودیو اس چیز پر جس کا تم نے کفر کیا. کس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا یہودیوں نے. وعامل بما ترکتم من دینہ, اور عمل کیا اس شریعت کے مطابق جو تم نے چھوڑی ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت. جبکہ موسیٰ کی تعلیمات, عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات واضح موجود ہیں جنہوں نے تمہیں واضح تعلیمات دی تھیں کہ محمد پر ایمان لا کر اس کی شریعت کے مطابق عمل کریں صلی اللہ علیہ وسلم. تو فلہم الجنہ, ایمان و عمل صالح کرنے والوں کے لیے تم میں سے چاہے یہودی ہو یا نصرانی ان کے لیے جنت ہے اور ہمیشہ وہاں رہیں گے. بے ایمان رہتے ہوئے, بے عمل رہتے ہوئے, خالی تمناؤں کے سہارے تمہیں جنت نہیں ملنے والی ہے. جو تم چاہتے ہو کچھ دن کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے, بعد میں ہمیں رہا کر دیا جائے گا. جیسے ان کے یہ جو ہے ننہال کا گھر ہے کہ کسی کی سفارش پر وہ جیل سے نکل جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ انہیں مطلع کرتا ہے کہ ان الثواب بالخیر والشر ان الثواب بالخیر والشر مقیم علی اہلہ ابدا لا انقطاع لہ. گناہوں کی سزا اور عذاب جہنم میں اور ایمان و عمل صالح پر اجر یہ منقطع نہیں ہونے والا, ہمیشہ رہنے والا ہے. تم ایمان لاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, عمل کرو شریعت محمدی پر, تو جنت کا راستہ اللہ کی رحمت سے تمہارے لیے آسان ہے. تم کفر کرو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر علم و بصیرت کے ساتھ عمل نہیں کرو گے تو پھر جنت کی طرف کوئی راستہ نہیں جاتا. ھذا صلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ تھا آج کا درس. آئندہ درس انشاءاللہ رہے گا صرف آیت نمبر 83 کا, جب بھی اللہ نے موقع دیا. تو اس کے بعد ہم آپ لوگوں کو انشاءاللہ سوالات کے جوابات دیں گے. ہاں جی, موضوع سے متعلق اگر کسی کا سوال ہے تو لائیے, ورنہ ہم آگے چلتے ہیں. جی بولیے. کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ جی شیخ صاحب سوال نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے, ادھر سنیے, ہمارے سامنے سوالات ہیں تو ہم یہ ریکارڈنگ بند کرتے ہیں.